27ਵੀं तरमीम के अंदर जो हमारे या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं वो ये ओहदा उसी वक्त तक रहेगा जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। जब उनका टेन्योर पूरा होगा तो ये चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो अभी जो मौजूदा आइनी अदालत के वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं ये उनके पास आ जाएगा और अल्टीमेटली ये आइनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में शिफ्ट होना है। हम ले जाता और कभी बाएं जाने में लेके जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब आएँ, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये खाली पड़ी हुई है, शरह दस्तूर के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पर आप एक शजान शान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनाएं। तो जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो इस CDA के एक आला ऑफिसर ने उन्हें ये कहा कि जनाब आली ये जगह किसी और को हमने अलाट की हुई है। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि आप उसका कल रिकॉर्ड लेके आ जाएं, मैं देखूं कि आपने किसको अलाट किया है, फिर कोई और दीगर जगह हम देखते हैं। तो जब वो उसको ऑफिसर को ये पता चला कि ये जगह तो हमने किसी को अलाट नहीं की हुई, उन्होंने भी किसी के कहने के ऊपर भी कोई गलत बयानी कर दी। तो उन्होंने जब बुलाया तो उसने माजरत की कि सर ये जगह बेसिकली किसी को हमने अलाट नहीं की हुई। तो फिर वो ऑफिसर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उनको कंटेम्प्ट में जेल भिजवा दिया और ये प्लाट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इतनी आसानी से यहाँ पे ये नहीं मिला। तो मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हम 26वीं तरमीम गवर्नमेंट लेके आई, हमने उस पर इसलिए बात नहीं की कि हम इस्लामाबाद के वकला जो है वो गवर्नमेंट से कोई फ़ायदे उठाएंगे। हमने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, कोई भी तरमीम करती है, ये उनका राइट है। फिर 26वीं तरमीम के बाद जब 27वीं तरमीम आई और 26वीं तरमीम के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया और ये बेंच वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम करता रहा। अब उस बेंच के बाद 27वीं तरमीम के अंदर यहाँ पर इसको वफाकी आइनी अदालत का दर्जा दे दिया गया जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज खान डोगर साहब ने कमाल बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें जुज़वी तौर पर जुज़वक्ती तौर पर उनको ये ऑफ़र दी कि आप यहाँ पर ये काम यहाँ पे आप अपनी कोर्ट्स लगाएं। तो आने वाले वक्तों में चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी अदालत बन चुकी है, आने वाले वक्तों में ये कोर्ट ने बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहाँ पे उन्होंने जाना है। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि 27वीं तरमीम के अंदर जो हमारे या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं वो ये ओहदा उसी वक्त तक रहेगा जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। जब उनका टेन्योर पूरा होगा तो ये चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो अभी जो मौजूदा आइनी अदालत के वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं ये उनके पास आ जाएगा और अल्टीमेटली ये आइनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में शिफ्ट होना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है जहाँ पर वफाकी आइनी अदालत को वहाँ पे काम करना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज़ हैं उनकी रजिस्ट्रीज़ लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने टूर लगाने हैं, वहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ जो सूबाजात हैं वहाँ पे जाके भी उनके दरवाज़े पे जाके उनको जो इंसाफ देना है तो उन्होंने वहाँ पे जाना है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत ज़्यादा जगह भी मौजूद है और कोर्ट्स भी मौजूद हैं जहाँ पे वफाकी आइनी अदालत जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त हमने आइनी अदालत को यहाँ पर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब ने उनको यहाँ पे जगह दी, हमने उनको खुद जाके वेलकम किया और उनको बुके पेश किए और हमने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक आप फैसले करेंगे। और एक और दूसरी भी तजवीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वफाकी शरई अदालत वहाँ मौजूद है जहाँ पे सिर्फ 3 जजेस काम कर रहे हैं
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ ایک ایڈوائزری شریعت کورٹ ہے، اور وہاں پر ٹوٹل 40 سے زیادہ کیسز نہیں ہیں جن کے لیے اتنی بہت بڑی جو ہے وہ وہاں پہ جو عمارت ہے وہ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری گورنمنٹ سے دست یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی فرمائیں، وکلاء آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وکلاء آپ کے ساتھ جو ہے نا قدم قدم چل رہے ہیں، ہم مختلف اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ صرف کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے ادارے ہیں۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم لوگ مضبوط ہوں گے، یہ عدالتیں مضبوط ہوں گی تو ہم لوگ مضبوط ہوں گے۔ لہٰذا میری گورنمنٹ سے دست یہ ریکویسٹ ہے، اور اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، وفاقی شرعی عدالت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے آپ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی ٹیکس سے آپ جب تنخواہیں لے رہے ہیں اور آپ صرف 40 یا 45 کیس سننے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ لیول کی بلڈنگ کو آپ نے اب آکوپائی کیا ہوا ہے، آئیں تشریف لے کے آئیں۔ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب سرفراز ڈوگر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی وہ تمام ججز اور تمام عملہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی دنیا کے کوئی کام نہیں کر رہا، تو ان کو یا اپر پورشن جو 3rd فلور ہے وہاں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ یہاں اکوموڈیٹ کرنے کی، اور وفاقی یعنی عدالت جو سب سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے ان کو وقتی طور پر اگر یہاں کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ چونکہ وفاقی آئینی عدالت ہے تو ہماری ایک سجیشن ہے کہ وہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اس کو شریعت کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو خالی کریں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر تشریف لے کے آ جائیں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، امید ہے کہ جسٹس سرفراز خان ڈوگر صاحب ہماری اس بات کو وہ نگیٹ نہیں کریں گے، اور تاکہ یہ جو وکلاء کے اندر ایک اضطرابیت کا شکار ہو چکے ہیں وکلاء، وہ ہماری ختم ہو سکے۔ چونکہ اگر گورنمنٹ، اگر مختلف ادارے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کا الاٹمنٹ لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام پر ہے، یہ بلڈنگ جو جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس پلاٹ کی بھی آنرشپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے یہی جگہ بہتر ہے تو پھر ہمیں ایک ایسی جگہ پر ہمیں خود ایسی بلڈنگ جیسی ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنی ہوئی ہے، یہ ہم نے 1 سال پورا لگا کر، ہمارے پورے سال کے اندر صرف ہائی کورٹ میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے ریکارڈ کو کہ کم سے کم 100-125 کیس تقریباً ہمارے کیس دائر ہوتے ہیں ایک وکیل کے، مجھ جیسے وکیل کے۔ ہم نے صرف 17 سے 18 کیسز سے زیادہ ہمارے ابھی تک کوئی کیسز ہم نے دائر نہیں کیے، صرف اس بلڈنگ کی اور وکلاء کی ویلفیئر کے لیے، وکلاء کی سہولیات کے لیے ہم نے اپنی ذاتی معاملات کو پس پش ڈالا، اور یہاں پر ہم وکلاء کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اس بلڈنگ کو ہم نے آج کھڑا کیا۔ آج یہاں پر پراسیکیوٹر جنرل آفس، ایڈوکیٹ جنرل آفس، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے یہاں وکلاء کے لیے لائبریری، کیفیٹیریا، کافی شاپ، لائبریری کے علاوہ 2 ہال جو ہے وہ ہم نے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جو گراؤنڈ فلور سارا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پاس ہے۔ یہاں جب ہم آئے تو گورنمنٹ نے PC1 سے وہ ایڈیٹوریم کو نکال دیا تھا، اور اس میں موجودہ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی خصوصی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے اس PC1 میں دوبارہ ایڈیٹوریم کو ڈالا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کو بنانے میں جہاں ہمارے سابقہ صدور اور سیکرٹری صاحبان کا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو کاوش کی، اگر میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی مہربانی یا ان کی کاوش کو میں نہ سراہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میری موجودہ حکومت سے یہ دست ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے وہ سٹیپ مت اٹھائیں، آپ ایسے سٹیپ مت اٹھائیں کہ وکلاء جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں کوئی ایسا قدم اٹھانے کے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے
ہم بالکل کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، کسی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، کسی عدالت کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چاہتے۔ تو میری آپ کی توسط سے تمام اداروں، تمام عدالتوں کو، تمام جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں موجود ہے اس کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کام کرنے دیں، اور جو آئینی عدالت ہے اس کو وفاقی شرعی عدالت میں آپ وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیں۔ جہاں تک یہاں کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈسٹرب نہ کریں، اور وہاں پر موزوں جگہ ہے وہاں پہ تشریف لے کے جائیں۔ باقی جو چیزیں ہیں ہم نے بڑی مشکل سے یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک مناسب جگہ بنائی ہے، اور پھر ہمیں آپ 1980 میں لے کے چلے جائیں گے۔ جب آپ 1980 میں لے کے چلے جائیں گے تو پھر ہماری وہ حالت ہوگی جو آپ نے F8 میں ہمارے وکلاء کی بھی اور ہمارے ججز کی بھی آپ نے حالت دیکھی ہوگی۔ آپ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ G10 کے اندر پہلے کام کرتی رہی، جو ہی G10 سے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ آئی تو پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اے سی بھی کوئی اتار کے لے کے چلا گیا، وہاں پہ اوپر جو چادریں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی اتار کے لے کے چلے گئے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر آپ اس کو شفٹ وہاں جلدی میں کریں گے تو وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ یہاں پر وہی اختیارات ہیں، اپیلنٹ جورسڈکشن جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی، لیکن ہائی کورٹ میں بھی یہاں پر وہ تمام کی تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شجار شان یہی بلڈنگ ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر ہمارے ججز کو بھی تنگ نہ کیا جائے اور وکلاء کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔